السلام علیکم۔ ڈریم ویژنری میں خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہمارے گاؤں میں خالہ کو ماسی کہا جاتا تھا، تبھی ہم پڑوسی دینوں کی بیوی صاحبہ خاتون کو ماسی صوبی کہتے تھے۔ ماسی صوبی بڑی تن مزاج عورت تھی، کسی سے خار کھا جاتی تو جھاڑ کے کانٹوں کی طرح پیچھے پڑ جاتی تھی۔ اس کی زبان گندی اور گز بھر لمبی تھی، غرض سارا گاؤں اس سے پناہ مانگتا تھا۔ حبیب میرا اکلوتا بھائی تھا۔ ان دنوں اس کی عمر 18 برس تھی۔ اس نے گاؤں کے اسکول سے 8 جماعتیں پاس کر لیں تو بیکار پھرنے لگا۔ والد صاحب نے امی سے کہا کہ حبیب کی پڑھائی کا سلسلہ تو ختم ہوا، اس کو سمجھاؤ کہ روزمرہ کے کاموں میں میرا ہاتھ بٹایا کرے۔ ان کا مطلب تھا کہ حبیب اپنے مال مویشی روزانہ چرانے لے جائے، جبکہ میرے بھائی کو یہ منظور نہ تھا۔ 8 جماعتیں پڑھ کر وہ خود کو جانے کیا سمجھنے لگ گیا تھا کہ مال مویشی کو چرانے لے جانا تو اپنی توہین کر جانتا تھا۔ کچھ عرصے والد صاحب اسے کھیتی باڑی کے کاموں کی طرف راغب کرتے رہے۔ جب حبیب نے ایسے کسی کام میں دلچسپی نہ لی جس سے اس کے اجلے کپڑوں پر مٹی لگ جائے تو ابو نے ایک دوست سے کہہ کر اسے پلمبری کا کام سیکھنے پر لگا دیا۔ حبیب 6 ماہ تک یہ کام سیکھنے شہر جاتا رہا۔ اس دوران اس کے استاد نے ابو سے کہا کہ اگر تم چاہو تو میں حبیب کو دبئی بھیجوا سکتا ہوں، ذرا کام میں مہارت درکار ہوگی۔ 1 سال اسے میرے پاس رہنے دو، انشاءاللہ یہ بہت اچھا پلمبر بن جائے گا۔ حبیب 6 دن شہر میں اپنے استاد کے ڈیرے پر ہوتا، صرف جمعے کی چھٹی کر کے وہ گاؤں آ جاتا تھا۔ اس روز بھی جمعہ تھا، ابو نماز پڑھنے مسجد چلے گئے۔ حبیب کو تلقین کی کہ تم جلد کپڑے وغیرہ تبدیل کر کے مسجد آ جاؤ۔ حبیب نے نہا دھو کر اجلے کپڑے پہن لیے اور جمعے کی نماز میں شامل ہونے کے لیے گھر سے نکل گیا۔ مسجد والے راستے میں ماسی صوبی کا مکان تھا۔ جو ہی بھائی ادھر سے گزرا، ماسی کی بیٹی سورت بی بی کو دیکھا، وہ اپنے گھر کے دروازے پہ کھڑی جھانک رہی تھی۔ سورت کی عمر 16 برس تھی اور وہ اچھی شکل صورت کی دوشیزہ تھی۔ اس نے بھی گاؤں کے اسکول سے 4 جماعتیں پڑھی تھیں، کبھی وہ حبیب کی ہم جماعت رہی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو جانتے تھے کہ بچپن ساتھ گزرا تھا۔ بچپن کی شناسائی کی وجہ سے یہ لڑکی دوڑ کر میرے بھائی کی طرف آئی اور اس سے ہم کلام ہو گئی۔ پوچھنے لگی، حبیب اب تم کیسے ہو اور کہاں ہوتے ہو؟ اس نے جواب دیا، میں جہاں بھی ہوتا ہوں، تم سے کیا سروکار، تم گھر کے اندر جاؤ، اگر تمہاری ماں یا کسی رشتے دار نے تم کو باتیں کرتے دیکھ لیا تو وہ برا منائیں گے۔ کیوں برا منائیں گے؟ کیا ہم نے کسی کی چوری کی ہے؟ تم کو قسم ہے سچ بتاؤ کہ تم کہاں ہوتے ہو؟ میں شہر میں کام سیکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد کیا واپس گاؤں آ جاؤ گے؟ نہیں، بس دبئی چلا جاؤں گا۔ دبئی گاؤں والوں کے لیے بہت بڑے اعزاز کی علامت تھا۔ گاؤں سے اکثر بے روزگار لوگ دبئی یا پھر سعودی عربیہ جاتے تھے۔ وہ وہاں محنت مزدوری کرتے، لیکن جب لوٹتے اپنے گھر والوں کے لیے انواع اقسام کے تحفے لاتے اور دبئی کی کمائی سے اپنے مالی حالات سدھارنے میں کامیاب ہو جاتے تھے۔ سورت بی بی کا آئیڈیل بھی ایک ایسا ہی نوجوان تھا جو دبئی یا سعودی عربیہ میں کام کرتا ہو اور ریالوں میں تنخواہ لیتا ہو، اور جب وہ واپس آئے تو اس کا سوٹ کیس تحفوں سے پر ہو۔ اس نے فوراً حبیب کو اپنا آئیڈیل بنا لیا جو مستقبل میں دبئی کو پرواز کرنے والا تھا۔ اب بہانے بہانے سے یہ لڑکی ہمارے گھر کے چکر لگانے لگی، خاص طور پر جمعے کے دن جب حبیب شہر سے آیا ہوتا۔ میں سورت بی بی کی بےتابی سمجھ چکی تھی، لیکن اسے بے آس نہیں کرتی تھی۔ وہ جب آتے میں پیار سے بات کرتی اور اس کی خاطر مدارت بھی شربت اور کبھی میٹھی چاولوں سے کرتی۔ وہ مجھ سے بہت خوش ہو کر ملتی تھی، اگرچہ ساری توجہ اس کی حبیب کی طرف رہتی تھی، مگر میرا بھائی لحاظ والا تھا۔ وہ شریف طبیعت کا مالک تھا، گاؤں کی لڑکیوں سے دور دور رہتا تھا۔ کوئی خود بات کرتی تو بس سلام دعا کی حد تک کلام کر کے چلا جاتا۔ یہ بات سب کو پتہ تھی کہ حبیب ایسا نہیں ہے، لیکن جب سے سورت ہمارے گھر کے چکر لگانے لگی تھی، اس کی ماں کو شک ہو گیا۔ ضرور اس کی بیٹی کا حبیب سے کچھ معاملہ ہے، کیونکہ ہر جمعے کو حبیب جب نماز پڑھنے نکلتا ہے تو سورت بی بی اپنے دروازے پہ کھڑی ملتی اور اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی۔ وہ اخلاق کے مارے اس کے لیے ایک آدھ سوال کا جواب دے دیتا اور آگے بڑھ جاتا۔ اس روز بھی ایسا ہی ہوا۔ جب میرا بھائی ماسی صوبی کے گھر کے سامنے سے گزر رہا تھا تو منتظر لڑکی دوڑ کر اس کی جانب آئی۔ آج اس کے ہاتھ میں گلاب کا پھول تھا جو اس نے کیاری سے توڑا تھا۔ وہ اس نے آنن فانن حبیب کے ہاتھ میں تھما کر کہا، لو اسے سونگھو، دیکھو کتنی پیاری خوشبو ہے۔ ابھی یہ بات ہوئی تھی کہ سامنے سے صوبی ماسی کے بھائی اور شوہر نمودار ہوئے۔ انہوں نے جو اپنی بیٹی کے قریب حبیب کو دیکھا تو غضب و ناک ہو کر اسے للکارا، اوئے لڑکے، تو یہاں ہمارے گھر کے سامنے کیوں کھڑا ہے؟ ان کی للکار سن کر حبیب ڈر گیا اور جو پھول صورت نے اسے دیا تھا وہ اس نے زمین پر پھینک دیا
اور خود دوڑتا ہوا گھر کو لوٹ آیا۔ ان مردوں نے زمین سے پھول اٹھا لیا اور لڑکی سے سوال کیا کہ یہ پھول کیا حبیب نے تمہیں دیا تھا؟ وہ بولی ہاں، وہ دینا چاہتا تھا، لیکن آپ لوگوں کی آواز سن کر اس نے پھول پھینک دیا اور وہ بھاگ گیا۔ لڑکی نے اپنا کیا میرے بھائی پر ڈال دیا۔ اس طرح اس نے اپنی جان بچا لی، مگر یہ ان پڑھ گنوار لوگ میرے بھائی کے پیچھے پڑ گئے۔ انہوں نے اعلان کر دیا کہ حبیب اگر ان کو نظر آیا تو وہ اس کو گولی مار دیں گے۔ انہوں نے میرے والد صاحب کو بھی بلا کر دھمکیاں دیں کہ اپنے بیٹے کی شکل یہاں سے گم کرو، ورنہ تمہاری ہماری دشمنی نسلوں تک چلے گی۔ والد صاحب گھبرا گئے۔ حبیب ان کا اکلوتا بیٹا تھا، وہ کسی صورت اسے کھونا نہ چاہتے تھے، لہٰذا انہوں نے استاد جی سے بات کی۔ اس نے کہا آپ فکر نہ کریں، اس نے کافی کام سیکھ لیا ہے، میں اس کو اپنے دوست کے پاس دبئی بھیجوا دیتا ہوں۔ حبیب دبئی چلا گیا۔ میں اپنے بھائی کے لیے اداس رہنے لگی۔ امی بھی رات دن اس کی خیر و عافیت کی دعائیں کرتی تھیں کہ خدا کرے میرا بیٹا پردیس میں خیریت سے ہو۔ وقت گزرتا رہا، یہاں تک کہ 3 سال گزر گئے۔ حبیب نے دبئی میں اچھا خاصا کما لیا۔ وہ ہر ماہ امی ابو کو رقم بھجواتا رہا۔ اس رقم سے والد صاحب نے اپنا کچا مکان پکا کروا لیا اور ہمارے مالی حالات بہت بہتر ہو گئے۔ امی کا خیال تھا جب میرا بیٹا لوٹے گا تو اس کا سہرا سجانے کا اہتمام کروں گی۔ اس غرض سے انہوں نے اپنی بہن خالہ عشرت سے بات کر لی تھی، جن کی بیٹی اسے امی حبیب کی شادی کرانا چاہتی تھی۔ انتظار کی گھڑیاں طویل سے ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ آخر وہ دن آ گیا جس دن کی ہم سب منتظر تھے۔ حبیب کا دبئی سے فون آیا کہ وہ فلاں دن گھر پہنچ رہا ہے۔ امی خوشی سے نہال تھی، میں بھی پھولی نہ سماتی تھی کہ اتنے عرصے بعد میرا بھائی مالدار ہو کر لوٹ رہا ہے۔ ہم غریبوں کے لیے زندگی کی تھوڑی سی عیاشی مالدار ہونے کا احساس بخش دیتی ہیں۔ حبیب کے لوٹانے کی خوشی میں والدہ نے میٹھے چاول بنا کر مسجد میں تقسیم کرائے اور پاس پڑوس میں بھی بھجوائے۔ میرے والدین نے سمجھا کہ گلاب کے پھول والا قصہ پرانا ہو چکا ہے، لہٰذا انہوں نے ماسی صوبی کے ہاں بھی میٹھے چاولوں کی پلیٹ بھجوا دی۔ انہوں نے چاول لے لیے اور شام کو ماسی خود تشتری لوٹانے آئی۔ مبارکباد بھی دی کہ حبیب خیر سے لوٹایا تھا۔ جب صورت بی بی کو خیر خبر ہوئی کہ میرا بھائی آ چکا ہے تو وہ کسی طرح اس کے دیدار کو تڑپنے لگی۔ کسی بہانے سے ہمارے گھر آ گئی، تب میں اس کی جرات پر حیران ہوئی۔ میں نے کہا صورت تم کو نہ آنا چاہیے تھا، کہ تم چاہتی ہو کہ جو دشمنی مردوں میں تمہاری وجہ سے ہوتے ہوتے رہ گئی تھی وہ کس سے دوبارہ جوان ہو جائے گا۔ خدا نہ اب تم ہمارے گھر سے دور رہو، کہیں تمہاری وجہ سے خون خرابہ نہ ہو جائے۔ اس نے میری بات کا برا مانا، بولی ٹھیک ہے، آج آئی ہوں، دوبارہ نہیں آؤں گی۔ ہاں تمہاری بڑی مہربانی ہوگی، میں اپنے اکلوتے بھائی کے پیچھے بندوق اور گولی کا کوئی واقعہ نمودار ہوتے نہیں دیکھنا چاہتی۔ حبیب گھر پر نہیں تھا، وہ منہ بسور کر چلی گئی۔ اس کے ذہن سے میرے بھائی کا خیال چپک گیا تھا، شاید اسے اپنے دل پر قابو نہ تھا۔ وہ پھر سے پہلے کی طرح حبیب کی منتظر رہنے لگی تھی، بار بار اپنے دروازے سے جھانکتی، شاید وہ ادھر سے گزرتے ہوئے نظر آ جائے۔ جب کوئی کسی کی اتنی زیادہ جستجو کرتا ہے تو اس کی تمنا بڑھ آتی ہے۔ ایک روز مغرب کے وقت حبیب اپنے کسی دوست سے مل کر گھر آ رہا تھا۔ جو ہی وہ ماسی صوبی کے گھر کے آگے سے گزرا، اسی وقت صورت چلاوے کی طرح دروازے سے باہر آ گئی۔ جانے وہ کب سے منتظر کھڑی تھی یا پھر یہ اتفاق تھا۔ بہرحال اس نے حبیب کو دیکھا تو بے اختیار اسے پکار لیا۔ حبیب نہ رکا، لیکن ماسی صوبی نے بیٹی کی آواز سن لی اور وہ گھر سے نکل کر دروازے سے باہر آ گئی۔ حبیب آگے بڑھ گیا تھا لیکن بے قرار بیٹی اس کے ہاتھ آ گئی۔ ماسی صوبی نے جوتا اتار کر لڑکی کو مارنا شروع کیا۔ اسے مارتی ہوئی اندر لے گئی، بولی بدبخت، کس کس کی موت کو آواز دینا چاہتی ہے، خود تو مرے کی ہی۔ اس روز پانی لگانے کی باری صورت کے باپ اور بھائی کی تھی۔ یہ دونوں گھر سے کافی دور اپنے زمیندار کے کھیتوں کو سیراب کرنے گئے ہوئے تھے۔ انہوں نے 3 روز بعد گھر لوٹنا تھا۔ صورت کے لیے یہ بے خوفی اور آزادی کے دن تھے، لیکن ماں نے اس کی ایک نہ چلنے دی اور اس کو کمرے میں بند کر دیا۔ بدقسمتی سے جس کمرے میں صورت بند تھی، اس کی دیوار میں کھڑکی بھی تھی جو ان کے گھر کے عقبی طرف کھلتی تھی۔ اس طرف میدان تھا جہاں گاؤں کے لڑکے بھی کبڈی اور کرکٹ کھیلنے آتے تھے۔ اس روز ان کا کرکٹ میچ تھا۔ 2 لڑکے ہمارے دروازے پر آئے اور میرا بھائی کو خاص طور پر اپنا میچ دیکھنے کے لیے مدعو کر گئے۔ وہ پرانے دوستوں کے اصرار کی وجہ سے میچ دیکھنے چلا گیا۔ میچ ختم ہو گیا اور لڑکے میدان سے چلے گئے تو حبیب بھی گھر کی طرف آنے لگا۔ تبھی اس کو کسی نے آواز دی، حبیب حبیب، ادھر دیکھو، اس طرف آ جاؤ۔ اس نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا، سامنے کھڑکی تھی اور صورت بھی اس میں سے جھانک رہی تھی۔ بھائی ٹھٹک کر رہ گیا۔ ابھی تک اس کی سمجھ میں نہ آ سکا تھا کہ کون اس کو پکار رہا ہے۔ تبھی وہ لڑکی کھڑکی کے اندر لگی زنجیر کو کھولنے میں کامیاب ہو گئی اور آنن فانن کود کر باہر نکل آئی۔ ماسی صوبی اپنے کمرے میں سو رہی تھی۔ وہ شوگر کی مریضہ تھی اور کافی موٹی تھی، تھوڑا سا کام کاج کر کے تھک جاتی تھی۔
वो تو घर को ताला लगाकर इत्मीनान से सोई थी कि अब बेटी बाहर न जा सकेगी, मगर पागल सूरत बीवी मेरे भाई की मोहब्बत में आग बद ना अंदेश हो चुकी थी। इसने कुछ ना सोचा, दौड़कर हबीब की तरफ आ गई। इसको यूं यकायक सामने देखकर वो घबरा गया। इसने कहा, वापस घर लौट जाओ, इससे पहले कि कोई तुमको यहाँ मेरे साथ मैदान में देख ले। अब्बा और भाई खेतों में पानी लगाने गए हैं। अब किस बात का डर है? माँ सो चुकी है। तुम 2 घड़ी बात कर लो, फिर ऐसा मौका नहीं मिलेगा। तुमको खुदा का वास्ता हबीब, मैं तुम्हारे लिए बहुत बेचैन हूँ। एक लम्हे को बात सुन लो, 3 सालों से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। हबीब को इस लड़की से मोहब्बत न थी, मगर इसकी वालिया ने अंदाज की वजह से वो मज़ीद घबरा गया कि कहीं पागलपन में ही कोई गलत कदम न उठा ले और इसको बड़ी मुसीबत में डाल दे। मैं तुमसे किसी महफूज जगह पर मिलूंगा, लेकिन अब तुम जाओ खुदा के लिए। ये खुला मैदान है। पास पड़ोस वालों में से किसी ने देख लिया तो बेपर का कौवा बन जाएगा और तुम्हारे रिश्तेदार कुल्हाड़ियाँ लेकर मेरे सर पर पहुंच जाएंगे। जिसका डर ज़्यादा हो वो हो जाती है। जब हबीब ये बात कह रहा था, इसी वक्त मासी सोबे की एक पड़ोसन इधर आ निकली। वो इस तरफ अपनी बकरी तलाश करती आ गई थी। इसने जो इनकी बात करती देखा तो शिशत कर रह गई। लड़की, तुम दिन दहाड़े इसके साथ इश्क आशिकी में मशगूल हो? तुमको अपने बाप और भाई की इज्जत का ख्याल नहीं? ठहरो, मैं अभी जाकर बताती हूँ तुम्हारी माँ को। पहले भी ये किस्सा सारे गांव में मशहूर हुआ था और अब फिर तुम लोग इस रास्ते पर चल पड़े हो। जानती हो इस मोहब्बत का अंजाम? वो औरत अपनी गुमशुदा बकरी भुलाकर एक नए काम में मशगूल हो गई। हबीब परेशान हाल घर आ गया। इसने मस्कुरा औरत सीनत की मिन्नत भी की कि खाला, खुदा के लिए किसी से जिक्र मत करना। मैंने सूरत बीबी को नहीं बुलाया, ये खुद आई थी, लेकिन वो पेट की हल्की थी। इसने सारी बस्ती में ये बात फैला दी कि हबीब सूरत को दिन दहाड़े भगाकर ले जा रहा था। ये तो मैं सर पर पहुंच गई, वरना आज ये दोनों बस्ती से गायब हो चुके थे। माँ से सोबी के पांव तले से जमीन निकल गई। वो जानती थी ये खबर इसके शौहर और बेटों को ज़रूर मिलेगी। इसके बाद का मंजर वो तसव्वुर न कर सकती थी। तभी आने वाली क़यामत से बचने के लिए वो हमारे घर आई और हबीब को एक तरफ कोने में ले जाकर बोली, आज रात इशा के बाद मेरे घर आना, तुमसे एक बात करनी है। हबीब पागल न था कि इस चलतरबाज की झांसे में आ जाता। इसने आफियत इसी में जानी कि वो इसी वक्त अपने मामू से मिलने के बहाने साथ वाले गांव में चला गया। मासी सोबी ने घर के दरवाजे पर चारपाई बिछा ली। अब वो इसके इंतजार में थी कि कब हबीब इधर से गुजरे। एक दिन मामू के घर रहकर वो रात को देर से घर लौट रहा था कि कुत्ते ने भौंकना शुरू कर दिया। वो इनसे बचने को तेज से चला तो वो भी इसके पीछे लपके। तभी बौखलाकर रास्ते के बीच पड़ी मासी सोबी के चारपाई से टकरा गया। मासी शायद इस वक्त गुनुदगी के आलम में थी। अचानक चारपाई को धक्का लगा तो बौखलाकर चीख मारी और हबीब का गिरबान पकड़ लिया। वो बेचारा खुद को छुड़ाते हुए चारपाई पर जा गिरा। मासी सोबी ने ऐसा हंगामा किया कि साथ वाले घरों से मर्द निकल आए। सभी ने यकजबान होकर पूछा, क्या हुआ भाई, क्या हो गया? मासी ने फरियाद की कि इस हबीब को हवाला पुलिस करो। शायद कि इसने मेरी बेटी से चोरी छुपे मुलाकात का प्रोग्राम बनाया होगा। तभी ही मेरे चारपाई से टकरा गया और मुझ पर गिर गया। हबीब ने लाख कहा कि इसको कुत्ते ने बुकला दिया था। अंधेरे में चारपाई दिखाई न दी, तभी टकरा गया था। कुत्तों के भौंकने की आवाज़ तो पड़ोसी ने भी सुन ली थी। तभी इनमें से एक ने कहा, साहिबा खातून, हबीब से तो हम निमट लेते हैं। तुम ये बताओ कि रात के वक्त तुमने क्यों दरवाजे से बाहर चारपाई बिछा रखी है? घर से बाहर निकलकर सोने का क्या मतलब था? मैं अपने घर की हिफाजत और निगरानी कर रही थी। शोहर और बेटे घर पर ना हो और हालात मशगूल हो जाएं तो क्या करना चाहिए? आप खुद सोचें। घर में अकेली जवान बेटी हो और हबीब ने जिसे मेरा घर ताक रखा था। एक पड़ोसी से आना था। इसने औरत को समझाया कि तुम गलत तरीके पर चल रही हो। ये गुजरगाह है, इधर किसी औरत का चरपाई डालकर सोना बुरी बात है। बेशक दरवाज़ा अपना ही क्यों ना हो, लेकिन हमको एतराज़ है। तुम आइंदा यहाँ मत सोना। बात बढ़ाने की बजाय इन लोगों ने हबीब को कहा कि तुम आइंदा ईशा के बाद इधर से मत गुजरना, वरना हम तुमको मुजरिम समझ लेंगे। और फिर जानते हो इस लापरवाही का अंजाम। मेरा भाई बेचारा जान बचाकर भागा कि वो सख्त मुश्किल में घर गया था। बिना किसी कसूर के एक बड़ी सज़ा इसके लिए तैयार थी। लोग अंजाम से बेपरवाह बस चुस्के में अक्सर ऐसी उल्टी सीधी बातें कर जाते हैं जो किसी शख्स को मौत की वादी की तरफ ले जाती हैं। कुछ ऐसा ही मामला होने वाला था, क्योंकि जब मासी सोबी की बेटी और शौहर घर लौटे, किसी तरह कुछ बदख्वाहों ने बेपरकी भी उड़ा दी। मामला इनकी समझ में न आ रहा था। पड़ोसी फसाद के खौफ से चुप थे, क्योंकि उन्होंने हबीब को किसी लड़की से बात करते ना देखा। अलबत्ता मासी सोबी और चारपाई वाला मामला तश्त ज़माम हो गया। मासी के शौहर ने बास परस की तो इसने सही बात बता दी कि घर की हिफाजत के ख्याल से चारपाई बाहर बिछाई थी।
حبیب کو رات کے اندھیرے میں دکھائی نہ دی۔ وہ ٹھوکر کھا کر اوندھے منہ چرپائی پر گر گیا تو میں نے ڈر کر شور مچا دیا۔ شور نے آنکھیں نکال کر کہا، حبیب اتنی رات کا ادھر کیوں آیا تھا؟ وہ گھر سے ادھر نہیں آیا تھا بلکہ ماموں کے گاؤں سے گھر جا رہا تھا کہ کھیتوں کے کتے نے اس کے ہراساں کیا۔ بھاگتے ہوئے ٹھوکر لگ گئی۔ بیوی کے بیان کا یقین کرتے ہوئے اس کے خاوند تو چپ ہو گیا، مگر گاؤں میں چرپائی سے ٹھوکر ایک کہانی بن گئی۔ کچھ بد زبانوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ حبیب ماسی صوبے کی عزت خراب کرنے اس کی چرپائی پر جان بوجھ کر گرا تھا۔ کسی کے منہ پر کون ہاتھ رکھ سکتا تھا؟ حالانکہ یہ تو سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ حبیب اپنی ماں جیسی عمر والی عورت کے ساتھ بدنیتی کا ناٹک کرے گا۔ ان حالات کی وجہ سے ابا مجبور ہو گئے کہ وہ اپنے اس گاؤں کی خیر بات کہہ دیں جہاں ان کے آباء و اجداد کی قبریں تھیں۔ میرے والد یہاں پیدا ہوئے، پلے بڑے، اولاد والے ہو گئے۔ ہم لوگوں نے بھی اسی جگہ جنم لیا تھا۔ ہم کو اپنے گاؤں سے بہت محبت تھی، لیکن مجبوری تھی۔ گاؤں نہ چھوڑتے تو کل نہ جانے کیا ہو جاتا، کیونکہ گاؤں میں اگر ایک بار کسی کی عزت خراب ہو جائے تو پھر لوگ اس کو مشکوک جان لیتے ہیں اور اس پر اعتبار نہیں کرتے۔ ہمارا گھر بار چھوٹا کھیت کھلیان اونے بونے ابا نے بیچ دیا۔ پھر ہم وہاں سے کوچ کر کے ماموں والے گاؤں جا کر آباد ہو گئے۔ جس روز ہم جا رہے تھے، صورت بی بی اپنے دروازے میں کھڑی جھانک رہی تھی۔ وہ بڑی حسرت اور دکھ سے ہمیں جاتے دیکھ رہی تھی۔ اس وقت بھائی کے چہرے پر افسردگی تھی۔ کاش صورت بی بی کو عقل ہوتی تو ہم کو اپنا گاؤں نہ چھوڑنا پڑتا۔ دل کی لگی ہے ہی ایسی چیز کہ اس میں عقل جاتی رہتی ہے۔ آج بھی اپنے گاؤں کے درختوں کی ٹھنڈی چھاؤں اور اپنا گھر بار بار یاد آتا ہے تو دل کو ٹھیس سی لگتی ہے۔ ایک ہم جولی سے سنا تھا کہ صورت بی بی کی شادی ہو گئی ہے، لیکن وہ ابھی تک میرے بھائی کو یاد کر کے اداس ہو جاتی ہے۔